ان کی باتیں چونکانے والی تھیں، اس لیے نہ صرف یہ کہ جہان تنقید میں خاصا ہنگامہ برپا ہوا بلکہ مخالفین کا بھی ایک حلقہ وجود میں آ گیا۔ حمایت اور مخالفت نے کلیم الدین احمد کو ایک متنازع فی نقاد کی حیثیت سے متعارف کرایا، مگر زیادہ تر لوگوں نے اختلاف کے باوجود ان کی آراء کے خلوص، سچائی اور دیانتداری کا احساس کیا، بلکہ اعتراف بھی کیا۔ کلیم الدین احمد کی تحریروں کی سب سے بڑی خوبی ان کی صافگوئی، بے باکی اور سچائی ہے، جس کی وجہ سے وہ 3 کتابوں کی اشاعت کے بعد ہی اردو کے مشہور ترین مصنف ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے لکھنے والوں کو انہوں نے متاثر کیا اور ادبی مباحث کے متعدد ابواب کھولے۔ پہلی نظر میں لوگوں کو ان کی رائے متعصبانہ اور غیر صحت مند معلوم ہوتی تھی، مگر بغور پڑھنے کے بعد وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ رائے کافی غور و خوض، وسیع مطالعے اور دلائل و شواہد کے ساتھ پیش کی گئی۔ شاعری کیا ہے، شعریت کیا ہے، تنقید کی زبان کیسی ہونی چاہیے، ناقد کے لیے کون کون سے اصول ہونے چاہیے، تنقید اور تحقیق میں کیا رشتہ ہے، ناول کی زبان کیسی ہونی چاہیے، فکر اور اسلوب میں اہمیت کسے دیں، ایسے زبان و ادب کے بنیادی مسائل پر انہوں نے بھرپور مثالوں اور دلائل سے گفتگو کی۔ انہوں نے متن کا گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور جو بھی نتیجہ پیش کیا اسے مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد ہی پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کلیم الدین احمد کو اپنے نتائج اور آراء میں تبدیلی کی ضرورت کبھی نہیں پڑی۔ کلیم الدین احمد اپنی تحریروں سے اردو شعر و ادب کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر کے اسے عالمی ادب کا ہم پلہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی کوششیں اردو ادب کے لیے مفید ثابت ہوئیں اور آہستہ ہی صحیح مگر ایک انقلاب ضرور آیا۔ اشتراکی ادب کا جادو کم ہوا اور ادب کو صرف ادب کی کسوٹی پر پرکھنے کا رجحان وجود میں آیا۔ تنقید میں تعریف و تحسین کے ساتھ ساتھ کوتاہیوں اور خامیوں کی گرفت کا حوصلہ پیدا ہوا۔ سیکھا کہ تنقید گول مول باتیں کہنے کا نام نہیں، بلکہ تجزیہ اور احتساب کے بعد سچائی کے ساتھ تعین قدر کا نام۔ ایسے ناقد تھے ہمارے کلیم الدین احمد اور ایسی ان کی تھی تنقیدی آراء۔ اس سے پہلے کہ میں کلیم الدین احمد کے تنقیدی نظریات اور ان کی کتابوں اور ان کی خدمات پہ تفصیل سے بات کروں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کلیم الدین احمد کی شخصیت اور ان کی سوانح پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈال لینی چاہیے، کیونکہ اس محفل میں طلباء و طالبات کی کثیر تعداد ہے اور کلیم الدین احمد کی خودنوشت سوانح اپنی تلاش میں جو 3 جلدوں میں شائع ہوئی ہے، اس کو مطالعے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کلیم الدین احمد کی پوری شخصیت بہت موٹیویٹنگ ہے، خاص طور سے نوجوانوں اور طلباء و طالبات کے لیے۔ اس لیے میں اکثر و بیشتر گزارش کرتا ہوں اور آج بھی گزارش کروں گا اپنے طلباء و طالبات سے کہ وہ کلیم الدین احمد کی اس خودنوشت کو ضرور پڑھیں۔ اگر تینوں حصہ نہ پڑھ سکیں تو کم سے کم جلد اول ضرور پڑھیں، جن میں ان کی طالب علمی کی زندگی، ان کی پڑھائی، ان کی محنت اور ان کی کامیابی کے بہت سارے گر پوشیدہ ہیں، اور وہ آپ کی زندگی کو اور آپ کے ذہن کو محمیز بھی کریں گے اور آپ کو موٹیویٹ بھی کریں گے۔ میں اسی پہلے حصے سے مختصر سی ایک تحریر یعنی تعارف کے طور پر کلیم الدین احمد کو پیش کر رہا ہوں، خاص طور سے اپنے طلباء و طالبات کے لیے۔ کلیم الدین احمد کی پیدائش 15 ستمبر 1908 عیسوی کو شام 6:30 بجے محلہ خواجہ کلاں پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ ان کے والد پروفیسر عظیم الدین احمد پٹنہ کالج میں عربی و فارسی کے پروفیسر اور ایک ذی علم شخص تھے۔ میری آواز جا رہی ہے؟ ہلو؟ بالکل بالکل جا رہی ہے، بہت صاف آ رہی ہے۔ بہت جی، شکریہ شکریہ۔ ان کے والد پروفیسر عظیم الدین احمد پٹنہ کالج میں عربی و فارسی کے پروفیسر اور ایک ذی علم شخص تھے۔ بچپن میں کلیم الدین احمد کا نام رحیم الدین رکھا گیا تھا، اس لیے رحمو پکارے گئے، مگر بعد میں والد صاحب نے ان کا نام بدل کر کلیم الدین احمد کر دیا تھا۔ اسکول میں ان کا داخلہ اسی نام سے ہوا اور وہ اسی نام سے پوری دنیا میں مشہور بھی ہوئے۔ کلیم الدین احمد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، مگر جب والد محترم کو لاہور جانا پڑا تو گھر کے دوسرے بچوں کے ساتھ انہوں نے حافظ عبد الکریم سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اسکولی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ محمدن اینگلو عربک اسکول کی 4تھی جماعت میں داخل کیے گئے۔ گھر میں ابتدا سے ہی ادبی ماحول تھا۔ والد، بڑے ابا، والد کے نانا کریم پریشاں، بڑے بھائی اور بڑے ابا کے دوستوں میں سے اکثر شاعری کرتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ کلیم الدین احمد اسکول کے زمانے سے ہی غزلیں کہنے لگے، نظمیں بھی کہیں اور فارسی میں بھی شعر کہے۔
مگر اپنے شرمیلے مزاج کی وجہ سے کبھی محفلوں یا مشاعروں میں نہیں پڑھ سکے۔ اکثر کلام وہ اپنے بھائی کو دے دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں انہوں نے عین الہدیٰ ثمر سے اصلاح بھی دی تھی۔ کلیم الدین احمد کے ادبی اور علمی ذہن کی تعمیر میں ان کتابوں نے خاصا اہم کردار ادا کیا جو انہیں بڑے ابا کی الماریوں سے ملی۔ بڑے ابا کے انتقال کے بعد جب انہوں نے زنان خانے میں رکھی 2 الماریاں کھولی تو وہ کتابوں سے بھری تھی۔ ان میں سے اپنی پسند کے مطابق مطبوعہ اور مخطوطہ کتابیں انہوں نے الگ کی اور پڑھ ڈالا۔ دیوان حفیظ کے علاوہ میر، انشا، ذوق، مومن، داغ، امیر مینائی، رند، وزیر اور بحر کے دواوین، باغ و بہار، آرائش محفل، فسانہ عجائب اور نذیر احمد کی توبۃ النصوح جیسی نثری کتابیں۔ حافظ امیر خسرو، بیدل نذیری صاحب مخفی کے فارسی دواوین، عربی کی ادبی کتابیں، قصائد، تفسیریں اور حدیثیں، داستان امیر حمزہ، طلسم و شربہ، لال نامہ، تورج نامہ، بالا اختر، کوچک بالا اختر وغیرہ، اور اس کے علاوہ وہابی تحریک کے متعلق کئی تذکرے، مذہبی مسائل پہ سائل اتساع، صراط مستقیم، تقویۃ الایمان اور تنبیہ الغافلین جیسی کتابیں۔ یہ سب کتابیں انہوں نے ان ادبانیوں سے نکال کر پڑھی، لیکن اس میں انگریزی کی کوئی بھی ایک کتاب نہیں تھی۔ ان کتابوں کی بار بار وقت گردانی انہوں نے کی اور شعوری و غیر شعوری طور پر ان سے کافی متاثر ہوئی۔ 1924 عیسوی میں کلیم الدین احمد نے میٹرک امتحان 2nd ڈویژن سے پاس کیا۔ ذہین اور اچھے طالب علم تھے، اس لیے اسکالرشپ بھی ملی، مگر دوسرے درجے میں پاس ہونے کا خلق رہا اور اپنے آپ میں کچھ زیادہ ہی سمٹ گئے۔ نیو کالج میں منطقی، ریاضی اور عربی مضامین کے ساتھ انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا، مگر انگریزی اور اردو بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے۔ بڑے بھائی انگریزی سے ایم اے کر رہے تھے۔ کلیم صاحب نے بھائی کی انگریزی کتابوں کا مطالعہ از خود کیا اور دلچسپی بڑھی تو اسکاٹ، آرنلڈ وغیرہ کو خاص توجہ سے پڑھا۔ والد صاحب کے زیر اثر جرمن فلسفے اور قرآن حدیث میں دلچسپی پیدا ہوئی اور ان کا مطالعہ بھی کیا۔ انگریزی اور اردو کے ادب پارے ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے، اس لیے غیر شعوری طور پر دونوں زبانوں کے ادب کا تقابل کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ منطق نصاب کا حصہ تھی، اس لیے اس پر بھی توجہ دی اور مزاج میں منطقی طرز استدلال کی بنیاد پڑ گئی۔ مطالعہ کلیم الدین احمد کا جنون تھا اور سامان تفریح تھی۔ یہی ایک عادت ہے جو ان کے ساتھ تعمر رہی۔ کم سخنی اور کم آمیزی کے باعث حلقہ احباب نہ کے برابر تھا، اس لیے کتابیں ہی ہر وقت رفیق و غمگسار بنی رہتی۔ بدر عظیم آبادی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسکول کا زمانہ گزرا اور کالج کا دور آیا، اس وقت بھی کلیم میں کتابوں سے یہی لگاؤ رہا۔ صبح سو کر اٹھتے تو اغل بغل سے کتابیں اٹھاتے اور اپنے بستر پر ہی پڑے پڑے کتاب پڑھنا شروع کر دیتے۔ کالج کا وقت آتا تو منہ دھو کر ناشتہ کرتے، مگر کتاب ہاتھ سے نہ چھوٹتی۔ سپہر میں کالج سے واپس آتے تو پھر کتاب ہاتھ میں۔ انکوٹ۔ کلیم الدین احمد نے ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ الگ سے ہی بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا اور انہوں نے ہمیشہ کتابوں کی رفاقت کو لوگوں کی رفاقت پر ترجیح دی۔ حسن عسکری صاحب نے انہیں اومنی وارث لیڈر کہا ہے۔ کالج وہ والد صاحب کے ساتھ جاتے اور کلاس شروع ہونے سے 2 گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے۔ یہ وقت لائبریری میں گزرتا، راستے میں بھی بگھی پر کوئی نہ کوئی کتاب زیر مطالعہ ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ میں 1st ڈویژن سے کامیاب ہوئے اور 1928 میں بی اے آنرز انگریزی میں پٹنہ کالج کے علاوہ یونیورسٹی میں بھی اول آئے۔ پھر انگریزی سے 1930 عیسوی میں ایم اے کیا، جہاں پروفیسر ہل اور پروفیسر آرمر نے ان کی ذہنی و ادبی تربیت کی۔ ایم اے سال آخر میں انہیں اسٹیٹ اسکالرشپ حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن گئے۔ ایم اے میں انہیں گولڈ میڈل بھی حاصل ہوا تھا۔ 1933 عیسوی میں کلیم الدین احمد کیمبرج سے واپس آ گئے اور پٹنہ کالج میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ جون 1936 میں انہیں پروفیسر شپ مل گئی۔ 1952 میں پٹنہ کالج کے پرنسپل ہوئے۔ اس کے بعد 1958 میں حکومت بہار کے ڈائریکٹر آف پبلک انسٹرکشن مقرر ہوئے۔ اس دوران وہ بھاگلپور یونیورسٹی کے 2 بار عارضی وائس چانسلر بھی مقرر کیے گئے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف عہدوں پر سرفراز کیے گئے اور ملک کے بڑے بڑے اعزازات و انعامات سے بھی نوازے۔ مگر بنیادی طور پر کلیم الدین احمد ایک بہترین استاد۔ انہوں نے تدریسی فرائض منصبی بہت اچھی طرح انجام دیے۔ 1952 میں جب وہ پٹنہ کالج کے پرنسپل ہوئے تو کالج لائبریری، پورٹریٹ گیلری، پلے گراؤنڈ، باضابطہ کلاسز، لیکچرز کی افادیت، فلم سوسائٹی وغیرہ کی طرف انہوں نے کافی توجہ۔ 1956 میں جب وہ بون ٹی بی کے باعث قریب سال بھر بستر پر رہے تو ذرا فاقہ ہوتے ہی انہوں نے اپنے بیڈ روم میں کلاسز لینا اور فائلیں دیکھنا شروع کر دیا۔
بستر پر لیتے لیتے ہی وہ آفس کی خبر بھی لیتے رہتے تھے۔ وہ آرٹس فیکلٹی کے ڈین بھی رہے، تدریس کے ساتھ ہی انتظامی امور میں بھی انہوں نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ انگریزی کے پروفیسر ہوتے ہوئے انہوں نے اردو میں کئی طلبہ و اساتذہ کو بحیثیت نگراں پی ایچ ڈی اور ڈی لٹ کروائی۔ یہ ان کی ذہانت، قابلیت اور محنت کا ثبوت ہے۔ کلیم صاحب کو طلبہ سے والہانہ لگاؤ تھا۔ انہوں نے طلبہ کی ذہنی و ادبی تربیت کے لیے کئی قسم کی کوششیں کی۔ انہوں نے معاصر میں طلبہ کی تحریریں شائع کی، آف دا ریکارڈ اور کرنٹ اسٹڈیز کے نام سے 2 پرچے نکالے، پہلے میں تحقیقی اور تنقیدی مضامین اور دوسرے میں تبصرے، نظمیں، خاکے وغیرہ شائع ہوتے ہیں۔ خصوصاً طلبہ کی تحقیقات کو ان پرچوں میں ترجیحی بنیاد پر شامل کیا جاتا تھا۔ آف دا ریکارڈ کے ایڈیٹوریل بورڈ میں طلبہ کو بھی شامل کیا گیا۔ اس طرح کی کوششیں طلبہ اور نئے لکھنے والوں کی فکری و ذہنی آبیاری میں معاون ثابت ہوئی۔ 22 دسمبر 1983 عیسوی کو بعرض قلب کلیم الدین احمد کا انتقال ہو گیا۔ وہ خواجہ کلاں والے مکان کے بیرونی حصہ جہاں ان کے والدین مدفون ہیں وہیں دفن کیے گئے۔ یہ کلیم الدین احمد کی زندگی کی چھوٹی سی ایک جھلک تھی جس سے جو خاص طلبہ کے لیے پیش کی گئی تھی۔ آئیے اب ان کے افکار و نظریات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ پروفیسر کلیم الدین احمد اردو کے پہلے نقاد ہیں جنہوں نے اپنی تنقید میں بے لچک، غیر جانبدارانہ اور بے باک رویہ اپنایا۔ انہوں نے تنقیدی خیالات کو انشا پردازی کے معاملے میں چھپانے سے یا انشا پردازی کے پردے میں چھپانے سے گریز کیا اور تنقید کے لیے صاف شفاف زبان کو ضروری قرار دیا۔ اس کے علاوہ وہ محض نظری تنقید کے قائل نہیں رہے، انہوں نے خود عملی تنقید کی اور تنقید کے لیے عملی تنقید کو ہی سب سے بہتر طریقہ قرار دیا۔ کلیم الدین احمد کے تنقیدی رویے اکثر و بیشتر مغربی ادب کے مطالعے کا نتیجہ قرار دیے جاتے رہے ہیں اور اسی بنا پر ان کی تنقید کو مغرب سے بیجا مرغوبیت کی مثال بھی بتائی گئی۔ ان کے مخالفین نے اسی بنیاد پر ایک مخالف محاذ قائم کیا اور انہیں مشرقی ادب اور مشرقی روایات سے ناواقف قرار دے کر منفی اور باطل تنقید کا علمبردار ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مگر جب کلیم الدین احمد کی خود نوشت اپنی تلاشنے کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ الزامات بہت حد تک غلط اور یک طرفہ مطالعے کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نہ صرف مشرقی ادب اور مشرقی روایات سے واقف تھے بلکہ مغربی ادب اور طرز تنقید کے مطالعے سے وہ اردو ادب اور تنقید کو ثروت مند، مفید اور بیش قیمت بنانا چاہتے تھے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے انگریزی ادب میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، فرنچ میں ٹرائی پوسٹ کیا۔ مغربی ناقدین کے جن خیالات کو اردو کے نقاد کتابوں کے ذریعہ جانتے تھے، کلیم الدین احمد نے ان سے براہ راست استفادہ کیا، ان سے لیکچرز سنے، ٹیوٹوریلز لیے اور ان کی متعدد تصانیف کا سنجیدگی و گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ان اساتذہ اور ان کی تصانیف نے کلیم الدین احمد کے تنقیدی شعور پر اثر ڈالا اور انہوں نے اردو ادب کو مغربی ادب کا ہم پلہ بنانے کے لیے سخت اور بے لچک رویہ اپنایا۔ کلیم الدین احمد مغربی ناقدین میں سب سے زیادہ ایف آر لیوس سے متاثر ہوئے۔ لیوس کیمبرج میں ان کے ہدایت کار تھے۔ کلیم الدین احمد نے ان سے 40 میں سے 36 ٹیوٹوریل لیے۔ کہا جاتا ہے کہ کلیم الدین احمد کے یہاں تنقید میں بے باکی اور سخت گیری ایف آر لیوس کے ذریعے ہی آئی۔ لیوس اور کلیم الدین احمد کی زندگی اور کارناموں میں بھی بڑی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کلیم الدین احمد کی نظر میں ان کے استاد اور نگراں آئیڈیل کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایف آر لیوس عملی تنقید کے قائل تھے۔ بقول کلیم الدین احمد، لیوس کو عملی تنقید میں ید طولہ حاصل کی۔ انہوں نے خود نوشت میں بیان کیا ہے کہ جب وہ ٹیوٹوریلز کے لیے جاتے تھے تو لیوس ایک ایک نظم کا تجزیہ کرتے اور عملی تنقید کے طریقہ کار کو پسند کرتے۔ اس کے علاوہ تاریخی شعور، روایت کا تحفظ، شاعری اور سائنس، اخلاقیات اور فن وغیرہ کے متعلق ایف آر لیوس کے نظریات کا عکس بھی کلیم الدین احمد کی تحریروں میں نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کلیم الدین احمد کی تنقید اور افکار کو ایف آر لیوس اور ان کی تحریروں نے بہت متاثر کیا ہے۔ کلیم الدین احمد لندن میں جس دوسرے ناقد سے متاثر ہوئے اس کا نام آئی اے ریچرڈز ہے۔ انہوں نے ریچرڈز کے لیکچر سنے اور ان کے انداز بیان اور طریقہ نقد سے متاثر ہوئے۔ ریچرڈز خوش موضوعات کو بھی مختلف طریقوں سے دلچسپ بنانے کا ہنر جانتے تھے۔ ان کی تنقید نظریاتی اور عملی دونوں ہوتی تھی مگر علم نفسیات کے حوالے زیادہ ہوتے تھے۔ اس لیے کلیم الدین احمد ریچرڈز کے تجزیاتی طریقہ نقد کی تعریف کرتے ہوئے
علم نفسیات کی بے اعتدالیوں کو نشانہ بھی بناتے ہیں۔ دراصل رچرڈز کا نفسیات پر زور غلو کے حد تک جا پہنچتا ہے۔ کلیم الدین احمد بھی نفسیات سے شغف رکھتے تھے اور اس کا مطالعہ بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس سے مدد لینا ادب کے لیے زیادہ مفید نہیں سمجھا۔ اعتدال اور توازن کے ساتھ نفسیات کو ادب کے لیے انہوں نے مناسب قرار دیا۔ ٹی ایس ایلیٹ تیسرا نام ہے جس کا اثر کلیم الدین احمد پر ہوا۔ ان سے براہ راست استفادہ کا موقع تو نہیں ملا، مگر ان کی تحریروں اور ایف آر لیوش کے توسط سے وہ ایلیٹ سے خاصے متاثر ہوئے۔ ایلیٹ کی تنقید میں 3 نمایاں اوصاف ملتے ہیں: کلاسیکی انداز، ادبیت پر نگاہ اور روایت کا شعور۔ ان تینوں اوصاف سے ان کی تنقید میں کلاسیکی رنگ پیدا ہوتا ہے۔ کلیم الدین احمد کی تنقید میں آفاقیت پر زور ایلیٹ کے نظریے کی وجہ سے ہی ملتا ہے، بلکہ وہ آفاقیت پر بات کرتے ہوئے ایلیٹ سے چند قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ایلیٹ مقامیت کے و شاعری کے ذریعہ قوم کی زبان کو ترقی دینا چاہتا ہے، مگر کلیم الدین احمد ایسے تجربات کو ادب کا موضوع بنانا چاہتے ہیں جن میں ادبیت ہو اور جو زمان و مکان کی حدوں سے پرے ہوں۔ ایک ملک، قوم یا دور میں ہی نہیں، ان کی افادیت مختلف اقوام اور مختلف ادوار تک قائم رہے۔ ان تینوں اساتذہ کے تاثرات قبول کرنے کے بعد کلیم الدین احمد کا اپنا جو تاثر ہے تنقید کے بارے میں، شعر کے بارے میں، شاعری کے بارے میں، وہ ان کے نظریات کی آئینہ داری کرتا ہے۔ کلیم الدین احمد نے اپنی تنقید میں ادب، شاعری، شعریت، شاعری کی اہمیت، تنقید اور تنقید کے اصول، نقاد کی خوبیاں، تنقید کے شرائط اور اغراض و مقاصد پر جا بجا گفتگو کی ہے۔ اس میں مشرق و مغرب دونوں کے افکار و نظریات کا عکس دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نظریاتی تنقید پر باضابطہ ایک موضوعی کتاب نہیں لکھی، مگر ان کے مضامین اور بالخصوص عملی تنقید میں جا بجا ایسے نظریاتی مباحث ملتے ہیں جن سے ادب کے بنیادی مسائل کے متعلق کلیم الدین احمد کے افکار و نظریات کسب کیے جا سکتے ہیں۔ کلیم الدین احمد ادب اور شاعری کو بیش قیمت تجربات کا موضوع ترین اظہار قرار دیتے ہیں۔ وہ تجربہ جس کی بنیاد خلوص اور سچائی پر ہو، شعر میں ڈھل کر ہی مکمل ہوتا ہے۔ انہیں افسوس ہے کہ مشرق و مغرب دونوں جگہ شاعری کو اس کا اصل مقام حاصل نہیں ہوا۔ جو صنف انسانی کامرانی کی معراج اور انسانی سماج و تہذیب کے سر کا تاج ہے، اسے محض دل بہلانے کا ذریعہ سمجھا گیا ہے۔ ان کی نگاہ میں شاعری سائنس اور فلسفے سے بھی برتر ہے، کیونکہ یہ نہ صرف اعلیٰ تجربات اور حقائق سے روشناس کراتی ہے بلکہ اسرار الہی کو بھی بے نقاب کرتی ہے۔ کلیم الدین احمد شعر کو ایسی وحدت قرار دیتے ہیں جس میں مضمون اور الفاظ الگ الگ نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہو کر ایک نئی چیز، نیا تجربہ اور نئی حقیقت عطا کرتے ہیں۔ تنقید کے لیے ان دونوں کو الگ کر کے دیکھنا پڑتا ہے تاکہ فکر اور اسلوب کی خوبیاں واضح ہو سکیں۔ وہ شعر کے بجائے قطعات اور نظموں کو نسبتاً زیادہ وسیع سمجھتے ہیں کہ ان میں نقوش کو پھیلنے کا موقع ملتا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ الفاظ کو بھی اہم بتاتے ہیں، انہیں ادب کا میڈیم قرار دیتے ہیں۔ گویا کلیم الدین احمد کے نزدیک اچھا شعر نقوش، الفاظ، آہنگ یا وزن اور لب و لہجے کے خوبصورت امتزاج اور ہم آہنگی سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہم آہنگی شاعر ہی پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی قوت حاسہ تیز اور قوت تخیل بہت حساس ہوتی ہے۔ اسی لیے کلیم الدین احمد شاعر کو ایک غیر معمولی انسان خیال کرتے ہیں۔ فن تنقید کے تعلق سے بھی کلیم الدین احمد کے نظریات مشرق و مغرب کے دونوں سرچشموں سے فیضیاب ہوئے۔ عملی تنقید کے مقدمے میں انہوں نے تنقید کے اصولوں کے تعلق سے جو مفصل بحث کی ہے، یا اردو تنقید پر ایک نظر، تو خنہائے گفتنی اور اردو تنقید کے اصول میں شعریت، تنقید وغیرہ پر جو گفتگو کی ہے، ان میں پیش کردہ اور کلیم الدین احمد کے نظریات پر مشرق و مغرب کے مختلف شعراء و ناقدین کے افکار کی جھلک بآسانی دیکھی جا سکتی ہے۔ کلیم الدین احمد کے نزدیک تنقید اور ادب میں ایک گہرا رشتہ ہے۔ تنقید ادب کی پیروی کرتی ہے، ادب سے الگ ہو کر تنقید زندہ نہیں رہ سکتی۔ ادب پہلے وجود میں آتا ہے، تنقید بعد میں، کیونکہ ادبی کارناموں سے ہی نقاد اصول فن اخذ کرتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ تنقید ایک مشکل ترین فن ہے جس کی بنیاد اصولوں اور ضابطوں پر ہے۔ نقاد کو تنقید کے تمام پہلوؤں سے واقف ہونا چاہیے،
اس کے پاس لطیف قوت حادثہ اور وسیع فکر و نظر ہونی چاہیے۔ کلیم الدین احمد نے آفاقیت پر زور دیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کچھ بنیادی قدریں دنیا کے سارے ادب میں یکساں ہوتی ہیں اور وہی اسے اعلیٰ درجہ عطا کرنے کے ساتھ ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں۔ اسی لیے کسی زمانے کا ادب دوسرے زمانے میں ضائع نہیں ہوتا۔ ادب آفاقگیر ہوتا ہے اور ہر جگہ یا ہر دور کے انسان کے بنیادی احساسات سے وابستہ ہوتا ہے۔ ادب کو کسی نظریہ یا عزم کے بجائے ادبیت کے معیار سے پرکھنا چاہیے اور وہ معیار یا پیمانہ ہر جگہ یکساں ہونا چاہیے۔ ترقی پسندوں سے انہیں یہی شکایت ہے کہ انہوں نے ادب کو ادب کے بجائے پروپیگنڈا بنا دیا تھا۔ انہیں ادب میں پیغام کی موجودگی سے شکایت نہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ادب میں پہلے ادبیت ہونی چاہیے، پیغام یا نظریہ بعد میں۔ کلیم الدین احمد نے تاثراتی تنقید، لچھےدار اسلوب اور نمائشی فکروں کو ادب کی جانچ پرکھ کے لیے مہلک قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق تنقیدی تحریر صاف، شفاف اور عبارت آرائی سے پاک ہونی چاہیے تاکہ کسی طرح کی کوئی غلط فہمی جگہ نہ پا سکے۔ انہوں نے خود بھی ایسی نثر لکھی جس میں قطعیت ہے اور ابہام و اہمال کہیں نہیں ہے۔ کلیم الدین احمد کے یہ خیالات ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے نظریاتی تنقید پر بھی خاصی توجہ کی ہے اور مشرق و مغرب کے وسیع مطالعے کے بعد جو رائے دی ہے اس میں توازن، وسعت اور بصیرت موجود ہے۔ انہوں نے اپنے نظریات کی پیشکش میں انتہا پسندی کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا، بلکہ جو کچھ کہا اسے منطقی دلائل اور شواہد سے مزین کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کلیم الدین احمد کی تنقیدی خدمات کا آغاز ہم ان کی کتاب گل نغمہ سے کرتے ہیں۔ فنی و جسمانی قواعد شاعری کے پیمانے میں سما سکتے ہیں۔ شاعری کی تکنیک میں کلیم الدین احمد کے نزدیک 3 اجزاء پائے جاتے ہیں: ہوش، الفاظ اور وزن۔ شاعری میں یہ تینوں اجزاء مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔ شاعری کی تعریف کے بعد وہ شاعر کی جانب رخ کرتے ہیں۔ شاعری نے شاعر کو بلبل سے تشبیہ دی جو اندھیرے میں گاتا ہے اور اپنی میٹھی آواز سے اپنی تنہائی کو خوش کرتا ہے، جسے سننے والے سنتے ہیں اور بے خود ہو جاتے ہیں۔ کلیم الدین احمد شاعری کی اس تعریف سے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاعر بلبل نہیں ہوتا، وہ صاحب دماغ ہوتا ہے۔ وہ بلبل کی طرح عالم بے اختیاری میں نہیں گاتا، اس کی باتوں میں تازگی اور ندرت ہوتی ہے اور وہ اپنے دور میں بلند ترین مقام پر ہوتا ہے۔ دوسرے باب میں غزل اور قطع کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ غزل کے تعلق سے جو خیالات وہ گل نغمہ میں پیش کر چکے تھے، اس باب میں انہی خیالات کی وضاحت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ غزل میں باطنی مطابقت نہیں ہوتی، اشعار میں شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی ربط نہیں ہوتا، بلکہ تجربوں کا ایک انتشار ہوتا ہے۔ خیالات میں بے ربطی ہی نہیں، تضاد بھی پایا جاتا ہے۔ ایک شعر سے دوسرے شعر تک پہنچنے میں دماغ کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اپنے ان اعتراضات کی حمایت میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے حالی، نظم طباطبائی اور عظمت اللہ خان بھی ایسے خیالات پیش کر چکے ہیں۔ وہ ان کے اقوال پیش کرتے ہوئے غزل میں ربط، اتفاق اور تکمیل کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں اور ان کا فقدان غزل کو ان کے نزدیک نیم وحشی صنف بنا دیتا ہے۔ غزل پر اپنی مشہور زمانہ تنقید کے بعد وہ قطع، مثنوی، قصیدہ وغیرہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور انہیں غزل کے مقابلے میں قابل تعریف پاتے ہیں۔ اس کے بعد کلیم الدین احمد میر، درد اور سودا کی شاعری کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، مگر ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اظہار افسوس بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ پائے کی شاعری کے باوجود اپنی صلاحیتوں کا مکمل استعمال نہیں کیا۔ میر پر اپنی شاعری میں کلیم الدین احمد نے میر کو اگرچہ غزل گو شعراء میں اہم مقام دیا ہے، مگر بحیثیت شاعر ان میں بھی کچھ خامیاں گنوائی۔ درد کی شاعری پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہی بات گنوائی۔ میر اور درد کی شاعری کے بعد انہوں نے سودا پہ گفتگو کی ہے۔ میر، درد اور سودا کے بعد کلیم الدین احمد ذوق، غالب اور مومن کی غزل گوئی کو موضوع بناتے ہیں۔ ان تمام شعراء سے بھی انہیں یہی شکایت ہے کہ انہوں نے غزل کو زیادہ اہمیت دی اور اس کی ماہیت میں کسی قسم کی تبدیلی گوارا نہیں کی۔ اس حصے میں اور بھی کئی شعراء پہ انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن ان کے بعد کلیم الدین احمد دیگر اصناف کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قصیدہ، مثنوی، مرثیہ وغیرہ کا جائزہ اپنے مخصوص نقطۂ نظر سے لیتے ہیں
وہ نقطۂ نظر جو شعراء کے پہ گفتگو کرنے میں بھی ان کے ساتھ شامل رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ یہ پوری کتاب گل نغمہ کے ایک جملے غزل نیم وحشی صنف سخن ہے کی تفصیل ہے، اس لیے کتاب کے ہر باب میں وہ شاعری میں ربط و تسلسل اور مکمل بیان کے خواہش مند دکھائی دیتے ہیں اور غزل کی پراگندگی سے شکوہ کنا نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ اردو کی دوسری اصناف شاعری کو برباد کرنے کا ذمہ دار بھی وہ غزل کے اسی مزاج کو سمجھتے ہیں، چنانچہ ہر باب کا اختتام کسی نہ کسی شکل میں وہ اسی نظریے کا اظہار کر کرتے ہیں، مثلا قطع کو غزل سے الگ کرنے کا مشورہ دینا، میر سے غزل کے بجائے نظموں کا مطالبہ کرنا، درد کی غزل کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہنا کہ پھر بھی اس میں وہ خوبی نہیں جو اچھی نظم میں ہوتی ہے، سودا کو شعر مفرد میں کمی کا احساس دلانا، غالب کا تنگنائے غزل سے واقف ہونے کے باوجود آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، نذیر کی طرح مسدس محمد جیسی نظمیں نہ لکھنے کا شکوہ کرنا، مومن کے شعروں میں ربط و تسلسل کی کمی دکھانا وغیرہ ایسے نکات ہیں جن سے کلیم الدین احمد کا مخصوص نقطہ نظر پوری کتاب پر حاوی نظر آتا ہے۔ اسی طرح اردو شاعری پر ایک نظر کا دوسرا حصہ جو 12 ابواب پر مشتمل ہے، اس میں کلیم الدین احمد نے آزاد، حالی، شبلی، اسماعیل، شوق، اکبر، اقبال اور ترقی پسند شعراء سے ہوتے ہوئے فراق گورکھپوری تک اردو شاعری کا مطالعہ کیا ہے۔ بحث کا آغاز اس میں وہ نئی شاعری سے کرتے ہیں اور نئی شاعری کا بانی انجمن پنجاب کے حوالے سے محمد حسین آزاد کو قرار دیتے ہیں۔ وہ اردو شاعری کی خامیوں کو فارسی کے اثرات کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اس لیے آزاد کے انگریزی ادب سے استفادے کو وہ بنظر تحسین دیکھتے ہیں۔ حالی کی طویل نظموں کے سلسلے میں ایک قسم کی معذرت کو ان کی لا علمیت پر محمول کرتے ہوئے انہیں مغربی ادب سے ناواقف ہونے کا طعنہ دیتے ہیں اور ان کی شاہکار نظم مسدس حالی کو ایسا ریگستان قرار دیتے ہیں جس میں کبھی کبھی کوئی مختصر سی سرسبز و شاداب جگہ نکل آتی۔